عزت جل جلالہ و آزم شان قوت و مہارت کا بے حساب انگن لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس بات کے حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے تبصر و تصدق سے ہمیں جمعہ المبارک میں بر وقت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے تصدیق کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پچھلے جمعے پہ ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے تکمیل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نمرود نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آیا اور سجدہ نے کیا تو بہت ناراض ہو گیا، کیونکہ ہر ایک بندہ آتا تھا سجدہ کرتا تھا اس کو خدا سنتا تھا، لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے کئی خدا نہیں ہوتے، ایک ہی وقت خدا شریک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فقط اس وقت لا شریک کی عبادت فرماتے تھے اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ اب جب اس نے دیکھا سجدہ نہیں کر رہے، اس نے سارے اپنے کارندوں کو آرگنائزیشن کو اکٹھا کر کے اس نے کہا حرقوہ، تم پلاننگ بنا کے ابراہیم کو جلا، ظاہر ہے کہ جل جائیں گے، میری حکومت کو طول ملے گا، میری حکومت رہے گی۔ وانصروا آلہتکم، اور جتنے بھی خدا ہیں تم ان کی مدد کرو۔ ذرا غور کرنا، ایک ابراہیم ہے، ان کا ایک خدا ہے اور بن دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، اور نمرودیوں کے کئی خدا ہیں۔ وہ کہہ رہے سارے خداؤں کو اکٹھا کر کے ان کو مدد کا کہو اگر تم کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خالق اور مالک ہے، فل پاور ہے، وقت لا شریک ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تم وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ خدا کیسا ہے جو دوسرے کی مدد کا محتاج ہے؟ آپ خود نتیجہ نکال لیں کیا ہونا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب پوری ایک پلاننگ کے تحت، پورے ایک منصوبے کے تحت جتنے بھی نمرودی تھے، جتنے بھی دشمن ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ اب کیا کیا جائے، ابراہیم کو ختم کر رہے ہیں اور نمرود کی حکومت کو دے رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بدبخت بیچ میں بولا جس کا نام ہینمن تھا، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں، ہینمن، اور قبیلہ اکرات سے اس کا تعلق تھا، شہر بابل کا قبیلہ اکرات، اس سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے کہا یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے، ابراہیم کو جلا کے راہ کریں گے پھر یہ نمرود کی حکومت جاری رہے گی، ورنہ یہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اس رب کی قدرت۔ وہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا ایک تم لوگ تدبیریں کرتے ہو کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یوں ہم ناکام ہوں گے۔ ایک تمہاری تدبیریں ہیں اور ایک مجھ مالک کی خفیہ تدبیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ سب سے بہترین میری خفیہ تدبیر ہوتی ہے، سب تدبیروں پر غالب ہوتی ہے۔ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، میں ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہوں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی تھی کہ کنویں میں ڈال کے ختم کر دیں گے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ عطا فرمائی۔ یہ رب کی تدبیر ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، جس بدبخت ہینمن نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کی قدرت، اب کیا ہوا؟ ابراہیم کو دیارے غیر میں ہیں، سارے ہی دشمن ہیں، اس رب کے بھی دشمن ہیں اور ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تم سمجھ رہے ہو کہ ابراہیم ایک وجود ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پوری جماعت۔ جب مشکل وقت آئے گا میری مدد فرشتوں کے ذریعے ہوگی، میں فرشتوں کو بھیجوں گا ابراہیم کی مدد کے لیے، فرشتے کہیں گے ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کا عشق کتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا، وہ کہے گا جس کا میں کام کر رہا ہوں صرف اسی کی محتاج ہے، کسی کی مدد نہیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस कायनात में नेक बंदों के नाम रह जाते हैं क्योंकि उनकी नेक कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल फरमाता है। वो दुश्मनों से टक्कर नहीं लेते, डरते नहीं। अब जी कहा ठीक है, इब्राहिम को क्या करना है, आग में जलाना है। ये तदबीर और सोच किसकी है? नमरूद शैतान की है। रहमान की सोच और है। मनाया रहमान को किसने है? इब्राहिम ने मनाया। उसके सामने सजदे किसने की हैं? बात रियासतें किसने की हैं? इब्राहिम ने की हैं। नमरूद को कुर्सी पे अगर के बैठ गया, आकर ये कर वो करो, देखिए होता क्या है। लो जी अब अल्लाह की कुदरत देखो। उस अब मंसूबा बन गया कि इब्राहिम को जलाना है। एक चार दीवारी पत्थर की बनाओ, 1 महीना लॉकडाउन, कोई काम बाबल के अंदर नहीं होगा। एक ही काम होगा, इब्राहिम को जलाना है, खत्म करना है बस। एक पत्थरों की 4 दीवारी बनाओ। ये कुरान कह रहा है, किससे कहानी हमारी आदत नहीं है जी। 4 दीवारी बनाओ, पत्थरों की 4 दीवारी, और उसके अंदर लकड़ियां लगाओ। 30 गज की लंबी, 20 गज की चौड़ी, और उसके अंदर, भाई गौर से सुनो, उसके अंदर 1 महीना लकड़ियां जंगल से काट के लानी है। खुश्क लकड़ियां उसके अंदर फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, फेंकते। 1 महीना भाई पूरा, 1-2 दिन नहीं, पूरा महीना। अब देखें, पूरा बाबल पूरा महीना लगा हुआ है किसके? एक बंदे को जलाने के लिए। मालूम हुआ कि जो रहमान के बंदों की ताकत होती है वो पूरे शहरों की नहीं होती, पूरी फौज फोर्स की नहीं होती। जो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ताकत इखलास अता फरमाता है। लो जी 1 महीना तक जनाब सारा लकड़ियां जनाब। और यहाँ तक तारीख की किताबों में मौजूद है, जो औरतें बीमार थी नमरूदी दौर की, उन्होंने मन्नत मान ली, अगर इस महीने के अंदर जिस दिन भी हम ठीक हो गई, हम भी जंगल से लकड़ियां ला के इब्राहिम को जलाने की कोशिश करेगी। वो अंदर 4 दीवारी उठेंगी। देखो अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है। सारे एक हो जाओ, मेरा बंदा सब पर गालिब। लो जी 1 महीने तक लकड़ियां इकट्ठी हो गई। लो जी महीना पूरा हो गया, 4 दीवारी फुल हो गई, ऊपर कहाँ तक लकड़ियां जो है वो जंगल की इकट्ठी हो गई। अब क्या करना है? चलो जी अब इनको आग लगानी है। पहले ये नहीं कि पहले इब्राहिम को बीच में फेंको फिर आग लगानी, नहीं, पहले आग लगाओ। आग लगाई, शोले ऊपर जा रहे हैं जनाब जी, बहुत मुश्तहिल आग है, शोले ऊपर सूखती हुई आग के जा रहे हैं जी। अब कहा इब्राहिम को डालो बीच में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब नमरूद कहता है कि इब्राहिम को जेल की कोठड़ी से बाहर निकालो। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है। भाई यही सूरत होती है, या बंदा हाथों पर में दे सकता है, या कोई सर पर इधर कर सकता है, या पाँव से चल सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर तरफ से जकड़ दिया गया, लेकिन अल्लाह जितनी मुश्किलों में डालता है फिर इतनी बड़ी इज्जत भी तो देता है, अपने प्यारों का नाम भी तो रोशन करता है। लो जी नमरूद का आर्डर आ गया, अब इब्राहिम को निकालो, जेल की कोठरी से बाहर लाओ, आग में फेंक दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेल की कोठरी से निकाला जा रहा है जी, और आग के पास लाया जा रहा है। आग में फेंकते हैं तो फेंके नहीं जाते। अल्लाह की कुदरत। अब देखें होता क्या है, इस दौरान ना एक बीच में एक शख्स ज़ाहिर होता है, और वो शख्स जो है कौन है? बड़ा बुजुर्ग है। वो आता है और नमरूद को कहता है कि इब्राहिम तो नहीं जल रहे, इब्राहिम तो आग नहीं लग रही। कहा कहा मैं तुम्हारा खिदमत गुजार हूँ, बहुत अरसे से तुम्हारी खिदमत करता हूँ, मैं तुम्हारा बेटी हूँ, मुझे दुश्मन न समझना, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा देने वाला हूँ। कहा हो तुम बताओ तो सही। कहने लगा मैं शैतान। जब शैतानी कुत्ते जो पहले इकट्ठी हो गई, अल्लाह ने कहा शैतान तुम भी जोड़ लगा ले, तुम भी चला जा जी।
شیطان نے کہا ابراہیم یہ ایسے نہیں آگ میں پھینکے جائیں گے، اگر ان کو ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے پھر میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہیں معلومات ہونی چاہیے کہ میری کہاں تک رسائی ہے۔ میں نے جہنم بھی دیکھی ہے، جہنم کے دروازے بھی دیکھے۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں نے جہنم بھی دیکھی ہے اور جہنم کے دروازے بھی دیکھے۔ اللہ اکبر! جہنمیوں کو کیسے آگ میں پھینکا جاتا ہے؟ من جنین ایک آلہ ہے، اس کے اندر بٹھایا جاتا ہے، پھر آگے آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ ابراہیم کو اگر جلانا ہے، راکھ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، پھر اس کا یہ طریقہ نہیں تم ایسے پھینکو، ایسے نہیں پھینکے جائیں گے۔ اب کیا کرو؟ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں منجنیق بنانا جانتا ہوں۔ یہاں کھڑے کھڑے منجنیق تیار کرواتے ہیں اور ابراہیم کو جلدی بیچ میں ڈالتے ہیں۔ جاؤ جی، نمرود نے کہا ٹھیک ہے، میرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہو گئی ہے، اس کو بھی ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، لاؤ جناب۔ اب کیا ہوا؟ منجنیق تیار ہو گئی، منجنیق تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں پاؤں میں، گلے میں تو ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالا ہوا ہے، اور اب منجنیق پہ بٹھا کے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس دوران بالکل آگ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ہوا کے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اس نے امتحان دیے جی، ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اللہ نے دیکھا نا کہ آپ میرے یار ہیں یا کسی اور کے محتاج ہیں۔ جو اس رب کا محتاج ہو جاتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، وہ فرماتا ہے میں تو اسے کافی ہوں۔ دور ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم اگر میری ضرورت ہے تو ابھی میں ہوا کو حکم دیتا ہوں ساری آگ کو نمرود کے اوپر پھینک دے گی تو تم بچ جائے گا، میری ضرورت ہے۔ الک حاجت فلا حاجت علی، کہا میری حاجت ہے، کہا کوئی ضرورت نہیں۔ خلو بینی و بین خلیلی، میرے اور میرے یار کے درمیان رکاوٹ نہ بنو، بچ جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ ہوا جس کی کنٹرول میں ہے، وہ فرشتہ کہتے مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے، پھر آگ کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ کون جی؟ آگ کا فرشتہ کہتا ہے ابراہیم میں آگ کا فرشتہ ہوں، ساری آگ میرے کنٹرول میں ہے، اگر تمہیں میری ضرورت ہے ابھی میں آگ کو حکم دیتا ہوں، یہی آگ جا کے نمرود کو راکھ کر دے گی، تم مر جاؤ گے۔ فرمایا لا حاجت لی خلو بین و بین خلیلی، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہے نوبت۔ اب جب بالکل قریب آگ کے پہنچ جاتے ہیں نا، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین آ جاتا ہے۔ ابراہیم میری ضرورت ہے، لا حاجت علی خلو بینی و بین خلیلی، فرمایا جبریل تمہاری بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، جبریل میرے اور میرے دوست کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ جب رب کے جلوے نظر آ رہے ہو نا تو پھر دنیاوی طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر فرشتے نوری مخلوق بھی آ جائے تو وہ بھی پھر اللہ کے بندے کچھ نہیں سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب دنیا کی مطلب ہے کہ بشری نوری سب طاقتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب فرمایا میرا رب جس سے مجھے حاجت ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے کیا حاجت ہے، اس نے کیا کرنا، اس رب کو پتہ ہے اس رب نے میرے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت۔ اب نمرود اوپر چڑھ کے دیکھتا ہے کہ ابراہیم جل گئے ہوں گے، آگ لگی ہے، ابراہیم نہیں جلے۔ جی اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے اب آگ کو آرڈر دے دیا، اس آگ کو 1 مہینہ جس کے لیے لکڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں، سارے کہتے رہے ابراہیم کو جلاؤ، نمرود کی حکومت کو طول دو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا آگ کو
کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے بلکہ گلزار بن جانا ہے، ابراہیم کے لیے ٹھنڈا بن جانا ہے تاکہ دنیا دیکھے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ غیروں کو دشمنیں خدا کو جلاتی ہے، محبوبان خدا کو نہیں جلاتی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام دست نبوت جہاں لگ گئے جہنم کی آگ آرام۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے صحابہ کی اور سرکار کی دعوت کی، سارے کھانا کھا چکے، سرکار آخر میں تھے، میں نے کہا دسترخوان اٹھا کے آگ میں پھینکتا ہوں، مطلب ہے کہ میلا کو چلے آگ جلا دے گی، آگ میں پھینکا تو آگ نے جلایا نہیں، صاف شفاف کر کے باہر نکال دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، سرکار سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا انس تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دسترخوان کے ساتھ ہاتھ صاف کیے تھے، جہاں ہمارے ہاتھ لگ جائے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا اللہ اکبر، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی جی نہیں، آگ نے کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ اب کیا ہوا؟ دیکھا شیطان بھی ناکام، نمرود بھی ناکام، ساری دنیاوی طاقتیں ناکام۔ اب نمرود کی یہ واقعہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمایا تھا، یہ دیکھ کر واقعہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ چچی، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، اسلام قبول کر لیا، بلکہ خود نمرود کی بیٹی دیکھ کر مسلمان ہو۔ ذرا غور تو کرے، رب کی قدرت دیکھے، بیٹا باپ جلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے رب کو کلمہ پڑھو۔ کیسے؟ بیٹی نے کہا نمرود کو کہ مجھے اجازت ہے میں چھت پہ چڑھ کے دیکھوں تو صحیح، 1 مہینہ ہو گیا ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، آگ جلائی جا رہی ہے، میں دیکھوں ابراہیم جل گیا ہے یا بچ گیا ہے۔ اوپر سے دیکھا ابراہیم علیہ السلام جناب موج کر رہے ہیں آگ میں، آگ گلزار بنی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے جی۔ نمرود کی بیٹی رغفہ کہتی ہے ابراہیم 1 مہینہ ہو گیا منصوبے بناتے ہوئے، تمہیں آگ نے جلایا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ابراہیم وجہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے، آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا تو کام ہے جو بھی بیچ میں پھینکو چیز جلا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ معرفۃ اللہ لا تحرکہ النار، فرمایا جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے نا، پھر اسے آگ جلا نہیں سکتی، آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی، آگ اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ فرمایا میرے دل میں رب کی معرفت ہے، میرے رب نے آگ کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، ٹھنڈا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ بیٹی کے دل میں بات آئی، نمرود کس کی بیٹی ہے؟ نمرود کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے جی، جابر کی بیٹی ہے، ظالم کی بیٹی ہے رغفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دیکھ کر، جلتی آگ میں دیکھ کر کہتی ہے ابراہیم تم جس رب کے بارے میں کہتے ہو کہ جس کی معرفت اس کے دل میں آ جائے اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی، اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں تو ابراہیم کلمہ پڑھاؤ گے؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھاؤں گا، تمہیں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جی۔ کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ۔ کہا ایسے نہیں، نمرود کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر تم کو کلمہ پڑھاؤں؟ نہیں، چھت سے چھلانگ لگانی پڑے گی اور ابراہیم کے پاس آنا پڑے گا۔ مسلمان ہونا ہے، اسلام بندے کو جنت میں لاتا ہے۔ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ اتنی اونچی چھلانگ لگاؤں میں، کیا میں بچ جاؤں گی؟ فرمایا جس رب نے ابراہیم کو آگ کے اندر بچا دیا ہے وہ تمہیں چھت کی چھلانگ سے بھی بتا دے۔ جب تمہاری نیت صاف ہے، کلمہ گوئی کی نیت ہے، کلمہ پڑھنے کی نیت ہے، ابراہیم کے رب پر ایمان لانے کی نیت ہے، پھر تم جتنا اونچائی سے اونچائی، جتنا بلائی سے تم چھلانگ لگاؤ گی، تمہیں ذرا بار کچھ بھی نہیں۔ اسلام اپنی طاقت دکھاتا ہے نا، اس رب کا کلمہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ کہا چلے ٹھیک ہے،
بیٹی نے جناب دل رکھ کیا، حالانکہ عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ دل کی بڑی کمزور ہوتی ہیں، صنف نازک ہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں، جس رب نے مجھے آگ میں نہیں جلایا وہ رب تمہیں چھت کی چھلانگ سے بھی بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ نمرود کی بیٹی جناب رقفہ نے اوپر سے چھلانگ لگائی، سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب میرے رب کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس رب کے جگری یار ہیں، اس رب کے جگری یار ہیں، سب کچھ اس یار پر مقرر ہے۔ قربانی کا حکم آیا تو 100 اونٹ ایک دن میں ذبح کر دیے، 100 گائے، 100 بکریاں ایک دن ذبح کر دی۔ بات آئی اپنے بیٹے اسماعیل کی، نہیں دیکھا کہ جگر کا ٹکڑا ہے، کہا رب تیرا حکم ہے، اپنے ہاتھ سے چھری چلا ابراہیم تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اولاد بھی تو نے دی ہے، اگر کہ 100 سال کے بعد دی ہے، جی تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ کی قدرت دیکھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے پھر کیا ہوا، نمرود کی بیٹی کہنے لگی آپ واپس میں چلی جاؤں باپ کے پاس، فرمایا ٹھیک ہے، ہمارا اسلام بیٹیوں کو باپ سے جدا کرنے کا حکم نہیں دیتا، جاؤ تم جاؤ۔ دیکھو کیسے کتنا بڑا جگر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ نہیں کہا اب اسلام کی امانت ہو گئی ہے اب باپ کے پاس کیا بھیجنا ہے، کہا ٹھیک ہے نمرود تمہارا باپ ہے، تم اس کی بیٹی ہو، تم بے شک اسلام کی امانت ہو گئی ہو، لیکن جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ گویا ابراہیم علیہ السلام آگے بھی دیکھ رہے تھے نا کہ کچھ آگے بھی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیج دیا رقفہ کو، کہاں؟ اپنے باپ نمرود کے پاس۔ جب بیٹی نمرود کے پاس اپنے باپ کے پاس آ گئی، کہا بیٹی بتاؤ تم چھت پہ چڑھی تھی، ابراہیم کو دیکھو جلے کہ نہیں، جلے کہ نہیں؟ کہا نہیں جلے، کہا جلے بھی نہیں، اور میں نے ابراہیم کے رب کا کلمہ بھی پڑھا۔ کہا میری بیٹی ہو کر، نمرود کی بیٹی ہو کر تم ابراہیم کے رب کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی ہو؟ کہا ہاں ہاں، ابراہیم بھی حق پر ہے، ابراہیم کا رب بھی حق سچ ہے، لہذا اب تم جتنی کوشش کر لو گی تمہاری بیٹی اب تمہیں خدا نہیں مانے گی، اب ابراہیم کے رب کو خدا مانے گی۔ لو جناب اب ابراہیم علیہ السلام کو بھول گیا، بیٹی کو نمرود نے تکلیفیں دینا ستانا شروع کر دیا، تپتی ہوئی دھوپ کے اوپر لٹا کر جی بڑا کچھ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آخری وقت بھی بڑی جو ہے آخری کرتا رہا نا، کہنے لگا ابراہیم ابھی آگ میں جانے لگے ہو، اب بھی وقت ہے، اب بھی باز آ جاؤ، میرے خداؤں کو بتوں کو مجھے بنانا کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبسم فرمانے لگے، کیسی بات ہے، آگ سامنے ہے، اللہ کے نبی تبسم فرما رہے، مسکرا رہے اور فرما رہے نمرود تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم آگ سے ڈر کے ہے، جو ذرے خالص ہوتا ہے آگ اس کو نہیں جلاتا، آگ سے میں نہیں ڈر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے جگرے بڑے ہوتے ہیں نا، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب نمرود نے اپنی رقفہ بیٹی کو مارا پیٹا، گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ کی قدرت، سارے غیر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس بیٹی نے کہا کوئی مسلمان ہے کہ نہیں بابل میں؟ اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام تو ہیں، چلو ان کی دروازہ جا کے کھٹکھٹاتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، جا کے دستک دی، کہا ابراہیم میں رقفہ ہوں جن کو تم نے کلمہ پڑھایا۔ فرمایا اب دوبارہ نمرود کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ساری زندگی ہمارے گھر میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو بنا لیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ 20 نسلوں تک رقفہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو قربانی کے جانوروں کے مسائل پر انشاءاللہ جمع ہوگا، تمام اہل محبت شوق کے ساتھ۔
وقت پر تشریف لایا کریں۔ یہ ویڈیو وغیرہ کا اہتمام بھی اس لیے ہوتا ہے ہر جمعے میں تاکہ آپ جس وقت بھی تقریر سننا چاہیں ہفتے کو تو یہ آپ سن سکیں، آج مہینے سالوں کے بعد بھی سننا چاہیں تو سن لیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ سارے کو تصویر آ جائے اور آپ جب آپ تصویر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، یہ ایک دینی مقصد ہے، ایک پیغام پوری دنیا میں عام کرنا ہے یوٹیوب کے ذریعے، اس لیے تمام بھائی بزرگ وقت پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں اور اخلاص کو اپنے برکان میں سب کی قبولیت عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔